السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی قیادت سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جس میں خطے کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور زیر غور آئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے علیحدہ رابطہ کیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق گفتگو میں خطے کی صورتحال اور سے جنگ بندی سے متعلق امور بھی زیر غور آئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی قیادت سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، جس میں خطے کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور زیر غور آئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے علیحدہ رابطہ کیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق گفتگو میں خطے کی صورتحال اور امریکہ سے جنگ بندی سے متعلق امور زیر غور آئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو 3 ہفتے کے لیے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر جوزف اون کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کی، جو بہت اچھی رہی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ نہیں کرے گا۔ ایران سے معاہدہ ہو گیا تو آبنار ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے واضح کیا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران میں 75% اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے امریکی موقف میں نرمی۔ ایران پر ایٹمی حملہ نہیں ہو گیا، معاہدہ ہو گیا تو آبنار ہرمز کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے معاملے میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہ سکے۔ معاہدے کی صورت میں آبنار ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ I want to have it everlasting. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly, and we'll have the strait opened up. Right now, we have it closed. We have total control of the strait. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے 75% تک اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ ایران اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ جنگ بندی کے دوران ایران نے عسکری صلاحیت کچھ حد تک بحال کی ہوگی، لیکن امریکی فوج ایک دن میں اسے دوبارہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ Their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, all of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus, but we'll knock that out in about 1 day if they did. آخر میں انہوں نے امریکی عوام کو خبردار کیا کہ کچھ عرصے کے لیے گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے بعد قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آبنار ہرمز پر جارحیت کے لیے امریکہ نے منصوبہ تیار کر لیا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت کے مطابق نئی طرز کے حملوں میں ایرانی کشتیاں امریکہ کا ہدف بنیں گی۔ دوسری جانب جنگ جاری رکھنے کے لیے ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت درکار ہے۔ ایسے میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خطے میں پہنچا دیا گیا۔ ہر گزرتا دن آبنار ہرمز کی صورتحال کشیدہ کرنے لگا۔ ایران کے خلاف نئی امریکی منصوبہ بندی سامنے آ گئی۔ جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو امریکہ آبنار ہرمز، جنوبی خلیج عرب اور خلیج عمان کے اطراف ایران کی اہم عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ممکنہ حملوں میں تیز رفتار چھوٹی کشتیوں، بارودی سرنگیں بچھانے والے جہازوں اور غیر روایتی ہتھیاروں کو ہدف بنایا جائے گا، جنہیں ایران اہم آبی گزرگاہ کو بند کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت باقی رہ گئی ہے۔ امریکی قانون وار پاور ریزولوشن کے تحت صدر 60 دن کے اندر کانگریس کی اجازت لینے کے پابند ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں اس ممکنہ جنگ کی حمایت میں نمایاں کمی آ رہی ہے، جبکہ امریکی فوج نے مزید $200 ارب کے بجٹ کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق طیارہ بردار جہاز USS جارج ڈبلیو بش بحر ہند میں اپنے آپریشن علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اس تعیناتی کے بعد خطے میں امریکی طیارہ بردار جہازوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے، جس سے خطے میں عسکری دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔
امریکہ نے بحر ہند میں ایران کے ایک اور تیل بردار آبی جہاز پر قبضہ کر لیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق میجسٹک ایکس نامی جہاز کو بھارتی سمندر میں روک کر اس کی تلاشی لی گئی، جس کے بعد امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ نے کارروائی کرتے ہوئے اسے تحویل میں لیا۔ آئل ٹینکر میں تقریباً 2 ملین بیرل ایرانی خام تیل موجود تھا۔ امریکی فوج نے کارروائی کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ جرمنی کے دورے کے دوران سڑک پر چلتے ہوئے ان پر کیچپ پھینک دیا گیا۔ پیچھے چلنے والے نوجوان نے کیچپ ان کی گردن اور کندھے پر پھینکا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رضا پہلوی سیاسی شخصیات اور ایرانیوں سے ملاقات کے لیے جرمنی پہنچے تھے۔ جرمنی کے شہر برلن میں پریس کانفرنس ہال سے باہر نکلے اور نوجوان کے غصے کا نشانہ بن گئے، جس پر ان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں حصار میں لے لیا۔ ترنول پھاٹک کو سوشل میڈیا پر آبنۂ ہرمز قرار دینے والا ملزم اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے نقض امن اور حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کے موبائل فون سے متنازع پوسٹ کی تصدیق کے بعد گرفتاری کی گئی۔ پولیس کا موقف ہے کہ حساس سیکیورٹی حالات میں عوام کو اکسانا جرم ہے۔ کویت نے ایران امریکہ جنگ کے باعث فضائی حدود دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کویت کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فضائی حدود بحال کر دی گئی ہیں، جو 28 فروری سے خطے کی صورتحال کے باعث عارضی اور احتیاطی طور پر بند تھیں۔ حکام کے مطابق یہ اقدام مرحلہ وار منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت فضائی آپریشن کو بتدریج بحال کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ مکمل طور پر ایئرپورٹ آپریشن کو فعال کیا جا سکے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں نے صہیونی ریاست کے خلاف مظاہرہ کیا، اسرائیل کا جھنڈا جلایا اور فلسطین کا پرچم بلند کیا۔ یہ احتجاج اسرائیل کے قیام کی سالگرہ پر کیا گیا۔ قدامت پسند یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ یہودیت کو صہیونیت سے نہ ملایا جائے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے حیران کن مناظر سامنے آئے۔ قدامت پسند یہودیوں نے صہیونی ریاست کو مسترد کیا، اسرائیلی جھنڈا چلا ڈالا۔ اس موقع پر بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں شرکاء فلسطینی پرچم تھامے دکھائی دیے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیل مخالف نعرے درج تھے۔ اس دوران ایک شخص نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔